نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، یہ سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے جس کو میں نے اللہ سے ملاقات کا عنوان دیا ہے، اور حقیقت یہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے لیے مرد حضرات کے لیے مسجد اور خواتین کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ گھروں کے اندر۔ اب یہ ملاقات اگر ہم باجماعت نماز بھی ادا کریں تو حقیقت میں یہ ہوتی 1 to 1 ملاقات ہی ہے، کیونکہ ہر بندے کی نماز اس کا اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر بھی اگر باجماعت نماز بھی ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز اگر اللہ کے ہاں قبولیت کے لائق ہے تو قبولیت ہوگی، ورنہ پوری جماعت کی نماز قبول ہو جائے گی لیکن ایک بندے کی نماز جو ہے وہ رد ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بھی حقیقت میں باجماعت نماز بھی اللہ سے بالکل 1 to 1 ملاقات ہے۔ اب اس ملاقات میں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو توفیق دیتا ہے اپنے گھر آنے کی جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں نا۔ تو اللہ کا گھر ہے مسجد، تو اس میں وہی جاتا ہے جس کا آنا پسند کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق نہیں ملتی ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر جانے کی توفیق نہیں دیتا یا اپنے گھر بلا نہیں رہا ہے۔ اب یہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ سے مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مہمان اور میزبان کی جو باہمی ملاقات ہے تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اکبر سے وہ اپنی نماز شروع کرتا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ عالی شان ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک حقیقی ہے، بڑائی اس کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دنیا کی تمام مصروفیات سے بالکلیہ فارغ ہو گئے، اب اللہ سے ملاقات شروع ہو گئی، اور یہ مکالمہ جس کا آغاز ہوتا ہے، پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ دیکھیں یہاں بالکل یعنی واحد حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، سبحانک، پاک ہے تو، گویا کہ رب میرے سامنے ہے اور میں اس رب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے اللہ تو بالکل پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نیکس سے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، بالکل مخاطب کا صیغہ ہے کہ ہم تعریف شکر تیرے لیے ہے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ثنا مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو بالکل مکالمہ ہے، ایک ایک آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جواب آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جب اس ملاقات میں جو ہدف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ کا قرب، بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے، نماز سے پہلے بھی اور نماز سے بعد بھی، کہ اس نماز کے ذریعے سے مجھے رب کا کتنا قرب حاصل ہوا ہے، اور جو نماز کی اصل روح ہے کہ نماز کے دوران میں صرف اپنے رب سے مخاطب ہوں یا کہیں اور بھی میرا دل اور دماغ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سورہ فاتحہ کے دوران، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کی جو درمیانی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ ہم رب سے عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس عہد و پیمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت کریں اور صرف اللہ سے مدد چاہیں، صرف اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں، صرف اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اور اسی سے التجا اور اسی سے گریہ وزاری اور اسی سے استعانت جو ہے وہ طلب کریں۔ اب یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہاں بندہ مجھ سے جو عہد و پیمان کر رہا ہے اس کے بعد وہ مجھ سے ایک سوال کرتا ہے، اور جو وہ سوال کر رہا ہے تو میں اس کا سوال جو ہے وہ پورا کر دوں گا۔ اب وہ سوال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے ہمارے رب مجھے صراط مستقیم دکھا، اور صرف دکھا ہی نہیں بلکہ اس راستے پر استقامت بھی دے، اس راستے پر مرتے دم تک قائم بھی رکھ، اور وہ راستے جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، دائیں بائیں کی پگڈنڈیاں ہیں ہم سے پہلے کے جو لوگ بھٹک گئے ان راستوں سے، یہود و نصارہ، ان کے راستوں سے مجھے بچانا، اور اسی راستے پر مجھے استقامت دینا۔ اور یہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اس راستے پر مجھے مرتے دم تک قائم رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے اور اس راستے پر استقامت کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو اللہ پھر ہم سے یہ عہد کرتا ہے کہ بندے اگر تو
اپنے عہد پہ قائم رہے گا، صرف میری ہی عبادت کرے گا اور صرف مجھ سے استعانت طلب کرے گا، تو اب جو کچھ تو نے مانگا یہ میں نے تجھے دے دیا۔ گویا کہ اس نماز کے نتیجے میں اللہ نے کیا دے دیا؟ صراط مستقیم پر چلنے کی استطاعت، مرتے دائم تک اس پر جو ہے وہ استقامت، اور یہی جنت کی راہ ہے۔ گویا کہ یہ نماز مجھے جنت تک پہنچا دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات کا دھیان رہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، جو اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کی یہ شان ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یہ بار بار اللہ اکبر کی جو تکرار ہو رہی ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ جو سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، بچھا دیا ہے۔ اب قیام کے بعد ہم جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی۔ اب جب میں سب رب کے سامنے جھک گیا ہوں، اور رب کہاں ہے؟ وہ کہیں غیب، کوئی دور دراز نہیں ہے، میں بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ جی، تو جب میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں تو اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا رب، جیسے وہ چھوٹا سا بچہ جب ماں یا باپ میں سے کسی کی گود میں جا کے مچلتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ابو، میری امی۔ کوئی دوسرا بڑا اگر اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میرے ابو، تو وہ اس کو دور ہٹاتا ہے، اس کو کہتا ہے نہیں میرے ابو، میری امی۔ گویا کہ ہم رب کے اتنا قریب ہو گئے ہیں رکوع اور سجود کی حالت میں کہ سبحان ربی، میرا رب بس میرا ہی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ فی الواقع جب ہم اس کے جتنے قریب ہوتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں کہ رکوع سے جب ہم سر اٹھاتے ہیں تسبیح پڑھنے کے بعد تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس یقین کے ساتھ یہ رکوع اور سجود کریں اور یہ تسبیحات پڑھیں اور پورے شعور کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے جو بھی اللہ کی تعریف کی ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، جو اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، سب کچھ میرا رب سن رہا ہے۔ اور ہمارا دھیان ہی نہ ہو، محض یہ ہے کہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہو، رکوع اور سجود ایک روٹین عادت پوری ہو رہی ہو، تو بتائیے کہ پھر یہ نماز ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے ہم پھر نماز پڑھتے ہوئے جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں جیسا کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاء، اس سجدے کی حالت میں خوب رب سے دعائیں کرو۔ آج میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سر کی جتنی بیماریاں ہیں، بلکہ گردن سے اوپر کی اور جسم کی جتنی بیماریاں ہیں، طویل سجدہ ان کا بہترین علاج ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور صحابہ کے سجدے کتنے طویل ہوتے تھے، تو بیماریاں کتنی تھیں اس دور میں، سراغ ہی نہیں ملتا بیماریوں کا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہمیں میڈیکل سائنس بتا رہی ہے اور ہمارے مربیین ہمیں یہ ہے کہ حکمتیں سکھا رہے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ لمبے سجدے کیا کرو بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ لمبا سجدہ، طویل سجدہ کیا ہے؟ سجدے میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھونگ ماری اور تھوڑا سا مطلب یہ کہ پیشانی ماتھا جو ہے وہ بعض کی جو ناک بھی نہیں لگتی اور سر نیچے ٹکایا اور مطلب یہ ہے کہ پھر پیچھے ہٹ گئے، بات تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ بھی تسبیح آدمی اطمینان سے نہیں پڑھ سکتا، اتنی سی ٹھونگ ہوتی ہے اور پھر اٹھ جاتے ہیں، سیدھے بیٹھتے ہی نہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں ہم رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب کے سامنے سر بسجود ہوئے ہیں، تو سجدے کی حالت میں ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ رب کی تسبیح پڑھیں۔ اور جب ہم تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں تو تشہد کی حالت میں دیکھیے کہ کیا ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو گویا کہ اب اپنے رب کے سامنے بالکل دو زانو ہو کر مؤدبانہ طریقے سے بیٹھ گئے ہیں تو اب کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، بہترین حمد و ثنا۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا کا ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرو۔ اس طریقے سے ہم تشہد میں جب دو زانو ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں تو اب اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد اب ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیم دی ہوئی دعائیں ہیں اس میں بہت ساری فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، اطمینان اور سکون اور تسلی کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں کریں اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ اپنی نماز کو ختم کریں۔ یہ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کرے ہماری ملاقات حقیقی ملاقات بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔